الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلم له رمضان سلمت له السنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. اس نعمت پر جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے اور تمام مسلمانوں کو عطا فرمائی، اتنی عظیم الشان نعمت پر شکر کرنے کے الفاظ نہیں ہیں. صحیح معنوں میں اپنی معافی ضمیر کا اظہار آدمی نہیں کر سکتا. کتنے مسلمان ہمارے اڑوس پڑوس میں رہنے والے، ہمارے جاننے پہچاننے والے، اپنے اعزاء اقارب متعلقین رشتہ داروں میں کتنے ایسے لوگ جو پچھلے سال اس موقع پر ہمارے ساتھ تھے، نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، روزے بھی رکھ رہے تھے، تراویح بھی پڑھ رہے تھے، اور آج نہیں ہیں. اور ہم میں سے کسی کو بھی یہ بات نہیں معلوم، نہ مجھے یہ پتا ہے اور نہ آپ کو، کہ اگلا سال جب رمضان کا آئے گا تو کون رہے گا اور کون دنیا سے رخصت ہو چکا ہوگا. کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ جی میں رہوں گا اگلے سال تک. یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. جو چلے گئے ان کے حساب کتاب اور ان کے عمل کی کتاب بند ہو چکی ہے، وہ اپنے رب کے پاس پہنچ گئے. اور جب آدمی دنیا سے رحلت کر جاتا ہے تو اس کے تمام کے تمام اعمال کا کتابچہ بند ہو جاتا ہے، چونکہ یہ عمل دنیا کی زندگی میں ہے. اس کے بعد تو پھر یا ثواب ہے یا اللہ بچائے پھر یا عذاب ہے.
جزا ہے یا سزا ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ہمیں نعمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی قدر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہر سال آتا ہے، شروع سے آ رہا ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمان کا نظام قائم فرمایا اس وقت تک یہ آتا رہے گا، جاتا رہے گا، کوئی ہوگا کوئی نہیں ہوگا، کسی کو ملے گا کسی کو نہیں ملے گا۔ یہ وقت تو گزر رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ، اور ابھی چند دن گزریں گے کہ پتہ چلے گا کہ جی آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور پھر اس کے بعد وقت کس تیزی سے اپنے محور کی طرف اور اپنے مرکز کی طرف گامزن ہوگا اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس رمضان کے آنے کا مقصد کیا ہے اور رمضان ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس رمضان کے ہماری کس انداز سے تربیت کرنا چاہتے ہیں، اللہ جل شانہ ہمیں کس ٹریننگ سے گزارنا چاہ رہے ہیں اور کیسی ہماری تربیت فرمانا چاہ رہے ہیں، یہ باتیں ساری سمجھنے کی ہیں اور عملی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ قرآن کریم نے بنیادی طور پر جہاں روزے کی فرضیت کا ذکر کیا، میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی، سورہ بقرہ کی آیت ہے، مشہور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض قرار دیے گئے، البتہ اس کی شکلیں مختلف رہی، اس کی کیفیات مختلف رہی، اور تم پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان روزوں کو فرض قرار دے دیا ہے۔ اس روزے کی فرضیت کا مقصد بنیادی طور پر خدا نخواستہ تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے۔ تم بھوکے رہو گے ہمیں مزہ آئے گا ایسا نہیں، تم پیاسے رہو گے اور تمہارے حلق میں کانٹے چبھیں گے ہم خوش ہوں گے ایسا نہیں۔ بھوک کے مارے تمہاری طبیعت نڈھال ہو رہی ہے اور ہم راضی رہیں گے، ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہوگا تمہیں دیکھ کر ایسا نہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس روزے سے مقصد کیا ہے، روزہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرض قرار دیا ہے؟ اگر اس کی حکمت کو اگر آدمی سمجھ لے اور اس کی افادیت کو اگر آدمی سمجھ لے اور اس چیز کو عملی طور پر اختیار کر لے تو زندگی میں اس کے انقلاب برپا ہو جائے، اسے فلسفہ سمجھ میں آ جائے کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا، فرض فرمایا۔ حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث تو وہی ہے جو ابھی میں نے گزشتہ دنوں میں فجر میں بیان کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف تمہارے بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو آدمی اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اور اللہ تعالیٰ کی منع کرنے والی چیزوں سے اگر آدمی اپنے آپ کو نہ بچائے اور صرف بھوکا پیاسا رہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں، کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو ان کے روزوں میں سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ بچائے، صرف بھوک کے ان کو کوئی حاصل نہیں، نہ ان کو کوئی اجر ملتا ہے، نہ انہیں کوئی ثواب ملتا ہے، نہ اس روزے کے فائدے ان کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں اور اس کے اثرات ان کے ظاہری حلیے سے نظر آتے ہیں، کچھ نہیں، صرف اتنا ہے کہ بھوکے پیاسے رہ کر وقت گزار رہے ہیں۔
تو قرآن کریم نے روزے کا جو فلسفہ بیان کیا وہ یہ بیان کیا کہ ہم تمہاری جو تربیت کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم تمہیں جس پروسیس سے گزارنا چاہ رہے ہیں، جس ٹریننگ سے ہم تمہیں گزارنا چاہ رہے ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور ایک مہینہ اگر تم نے اس کی تربیت حاصل کر لی، ایک مہینہ تم اس کورس سے صحیح طریقے سے گزر گئے اور اللہ تعالیٰ جو تقوی تمہارے اندر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں وہ تقوی اگر تمہارے اندر پیدا ہو گیا تو پھر 11 مہینے انشاءاللہ اللہ نے چاہا بہت آسانی کے ساتھ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر سکتے ہو اور اللہ کے اوامر اور نواہی کو سمجھ کر تم زندگی گزار سکتے ہو۔ ایک مہینہ بس اس طرح گزار لو جس طریقے سے ہم تم سے تقاضا کرتے ہیں اور ہمارا تم سے مطالبہ ہے، بس باقی انشاءاللہ پھر 11 مہینے پھر آپ کو وہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، وہ مجاہدہ نہیں کرنا پڑے گا، وہ ریاضت نہیں کرنی پڑے گی، وہ تکلیف نہیں جھیلنی پڑے گی، اس لیے کہ میں نے خطبے میں وہ حدیث پڑھی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلم لہ رمضان سلیمت لہ السنہ، جس کا رمضان سلامتی سے گزر گیا اس کا پورا سال سلامتی سے گزرے گا۔ اس حدیث کے 2 مطلب علماء نے بیان کیے، وہ میں آگے انشاءاللہ بیان کر دوں گا۔ ابھی میں بات جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ روزوں کی فرضیت سے مقصود 20 رکعت تراویح میں آپ کو اور ہمیں کھڑا کیا جا رہا ہے، اس سے مقصد اور دیگر جو عبادتیں رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دی ہیں ان تمام کی تمام عبادتوں سے مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اب یہ ایک بڑا مسئلہ، مشکل ترین مسئلہ ہے کہ اگر آپ کسی کو آپ سمجھائیں، اب کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی وہ تقوی کس بلا کا نام ہے، وہ تقوی کون سی چیز ہے، اس کو کس طرح ہم سمجھا سکتے ہیں؟ تو رمضان میں اس کو سمجھانا بہت آسان ہے، عام دنوں میں تو ویسے مشکل ہے، لیکن رمضان میں اس کو سمجھانا بہت آسان ہے، بہت آسانی سے آپ جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر اس مثال کو آپ سمجھ لیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہی تقوی اللہ تعالیٰ تمہارے شب و روز میں تمہارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہی تقوی اللہ تعالیٰ تمہارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا؟ ابھی تو الحمدللہ موسم اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ہے، الحمدللہ روزوں کا پتہ بھی نہیں چل رہا۔ خدا کرے کہ پورا رمضان کا مہینہ اسی طریقے سے ٹھنڈا موسم ہو اور عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے پورے کروا دیں آسانی کے ساتھ۔ لیکن آپ ذرا سے تصور کریں کہ رمضان کا مہینہ ہو اور سخت گرمی ہو، شدید گرمی، اور ایسی گرمیوں میں ہم نے روزے رکھے ہیں، ہم لوگوں نے، سخت گرمی، آگ برس رہی ہے، گلے میں کانٹے چبھ رہے ہیں جی، اور گھر میں ٹھنڈا پانی موجود ہے فریج میں، کمرے میں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، گلاس بھی موجود ہے، پانی آپ کے ہاتھ میں بھی ہے، کوئی کیمرے شیمرے کچھ بھی نہیں لگے، کوئی نگرانی نہیں ہو رہی، اور حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ اب جان نکل جائے گی، اب جان نکلی تب جان نکلی۔ لیکن اس وقت اگر کسی آدمی کو، میں جہاں تک سمجھتا ہوں، اگر کسی آدمی کو 1,00,000 روپے بھی آپ اگر دیں ان حالات میں بھی اور اس کو کہیں کہ ٹھنڈا پانی تم پی لو اور روزہ توڑ دو، کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں توڑے گا، حالانکہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ 1,00,000 روپے بھی وہ جوتے کی نوک پر رکھ کر مار دے گا اور پھینک دے گا اور یہ کہے گا کہ نہیں میں روزہ نہیں توڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بس یہی جو تقوی ہے نا، یہی جو تقوی ہے اور یہی جو کھٹک لگی ہوئی ہے یہ زندگی میں تمہارے آ جائے،
جس کام کو تم کرنے جا رہے ہو اس کام کے کرنے سے پہلے یہ سوچ لو اور اس بات کا استحضار کر لو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، بس معاملہ حل ہو گیا۔ وضو کر رہے ہیں، کلی کرتے ہیں، اب کلی کرتے ہوئے ذرا سا، حالانکہ پانی اندر گیا نہیں ہے لیکن بار بار آدمی جو ہے وہ کلی کر رہا ہے اور پانی بار پھینک رہا ہے کہ خدا نہ خاصہ ایسا نہ ہو کہ کوئی قطرہ حلق میں اندر چلا جائے۔ حالانکہ اگر ایک قطرہ دو قطرہ چپکے سے پی لیا تو کیا ہوا؟ کون دیکھ رہا ہے؟ کس کو پتا چل گیا کہ آپ نے جو ہے نا وہ چند گھونٹ کلی کے بہانے آپ نے اندر لے لیے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ لیکن یہ ڈر جو تمہیں اس وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ زندگی کے ہر معاملے میں یہ کیفیت تمہاری ہو جائے۔ میں اس سے زیادہ آسان میں آپ کو میں نہیں سمجھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ کیفیت تمہاری رمضان میں اور بقیہ زندگی میں بھی تمہاری یہ کیفیت ہو جائے کہ جن کاموں سے میں نے منع کیا ہے، جن کاموں کو میں نے حرام قرار دیا ہے، جن کے قریب بھٹکنے سے میں نے روکا ہے، بس یہ تصور کر لو اور اس بات کا استحضار کر لو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے اگر کر لیا تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور کل مجھے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، بس وہ تقوی پیدا ہو جائے گا۔ تقوی کسی بلا کا نام نہیں ہے، بس صرف اس احتیاط کے ساتھ زندگی گزار لے آدمی تو انشاءاللہ وہ تقوی اس کو نصیب ہو جائے گا۔ تو روزوں کی فرضیت سے بھی مقصد یہی ہے کہ تمہارے اندر یہ تقوی پیدا ہو، اور صبح سے شام تک کے آدمی بھوکا پیاسا، چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کھا سکتا، کوئی نہیں دیکھ رہا پھر بھی ذہن بھی نہیں جاتا کہ آپ بھی کسی چیز کی طرف ہاتھ بڑھا لیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں تک تو معاملہ بہت آسان ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہم سب روزے سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آئندہ کے معاملات بھی ہمارے ساتھ آسانی کا فرما دیں، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ روزے رکھنا ہمارے لیے آسان کر دیں۔ یہاں تک تو معاملہ بہت آسان ہے۔ اس سے آگے جو مسئلہ ہے وہ دراصل مشکل مسئلہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کھانے کو، حلال پینے کو، جائز نفسانی خواہشات کے پورا کرنے کو ایک محدود وقت تک کے لیے پابندی لگا دی جی، لیکن جو چیزیں اس رمضان سے پہلے حرام تھی وہ رمضان میں بھی حرام ہے۔ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے رمضان سے پہلے روکا تھا وہ رمضان میں بھی اللہ نے اس سے روکا۔ تو یہ کتنی عجیب بات ہے کہ آدمی حلال چیز، جو حلال کھانا، حلال پینا، اس سے تو رک رہا ہے، اور جو شروع دن سے حرام ہے رمضان میں اس کی حرمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کے قریب جا رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے۔ حرام مال سے افطار کر رہا ہے، اللہ بچائے، حرام مال سے سحری کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، رمضان کے دن میں روزہ رکھ کر تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اوابین بھی پڑھ رہا ہے جی، اشراق اور چاشت بھی پڑھ رہا ہے، غربا میں راشن بھی تقسیم کر رہا ہے، روزے داروں کو روزہ افطار بھی کرا رہا ہے، لیکن جو حرام چیزیں ہیں ان سے ذرا برابر بھی نہیں روک رہا، اس سے ہاتھ نہیں روک رہا۔ جہاں موقع ہے زبان کے چلانے کا، بے لاک اور بے دھڑک زبان چل رہی ہے، روزے کی حالت میں غیبت کر رہا ہے، روزے کی حالت میں دوسروں کا برائی سے تذکرہ کر رہا ہے، دل میں حسد اور کینے کی آگ لگی ہوئی ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، حلیہ بھی بنایا ہوا ہے، ایسا جیسے بہت آدمی متقی اور بہت پارسا، پتہ نہیں کوئی نئی مخلوق ہے کوئی، لیکن اندر کا حال یہ ہے کہ حسد اور کینے اور جلن سے اندر لاوا پک رہا ہے، اور
رشوت کا جہاں موقع آ رہا ہے رشوت بھی لے رہا ہے، جہاں جھوٹ بولنے کا موقع آ رہا ہے اس سے بھی نہیں احتیاط کر رہا، جہاں بدنظری کرنے کا موقع آ رہا ہے اس سے بھی نہیں بچ رہا۔ سارے اگڑم بگڑم کام جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے کام چل رہے ہیں، لیکن صبح سے لے کر افطار تک کے وہ بھوکا پیاسا بھی ہے۔ تو آپ خود انصاف سے یہ بات فرمائیں، کیا ایسے آدمی کے روزے کے اثرات اس کی زندگی پر مرتب ہوں گے؟ نہیں بتا رہے، نہیں ہوں گے، کسی قیمت پر نہیں ہوں گے۔ آپ 1 سال نہیں، آپ 100 سال آپ روزے رکھتے رہیں، روزہ رکھ رکھ کر دنیا سے آپ رخصت ہو جائیں، لیکن اگر ان چیزوں کا اگر اہتمام نہیں کیا، اور بالکل اس کی مثال اسی طریقے سے ہے، سخت گرمی کا زمانہ ہے اور کمرے میں اے سی چل رہا ہے، کولنگ ہو رہی ہے، 16 پر آپ نے کر دیا ہے، سخت زبردست کولنگ ہو رہی ہے، لیکن پیچھے سے ایک کھڑکی بھی کھلی ہوئی ہے، کھڑکی بھی کھلی ہوئی ہے، تو کمرہ ٹھنڈا ہوگا، کولنگ ہوگی، آپ لاکھ جو ہے وہ اے سی میں گیس تبدیل کرواتے رہیں۔ بھائی جب تک کہ آپ اس کو بند نہیں کریں گے اس وقت تک کہ کمرہ میں کولنگ نہیں ہوگی، کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ تو بھائی یہی حال ہمارا بھی ہے، ہم الحمدللہ عبادات میں تو کسی قدر ہم بڑھ چڑھ کر اپنے جوش اور جذبے کا ہم مظاہرہ کرتے ہیں، اور الحمدللہ اس کا مظاہرہ نظر آتا ہے۔ عام دنوں میں فجر میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ آپ کہیں گے میں ہوں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ فجر میں کتنے ہوتے ہیں، چلے میں تو بتا دیتا ہوں آپ کو، میں تو ہوتا ہوں۔ تو 2 صفحے یا 3 صفحے ہوتی ہیں فجر میں، ایسے ہی ہے۔ اور اب کتنے؟ رشک آتا ہے، واقعی مجھے تو رشک آتا ہے، اور جب میں دیکھتا ہوں تو میری زبان پر یہی دعا ہوتی کہ یا اللہ یہ پورے سال اسی طریقے سے یہ مسجد آباد رہے، یہ کیا ساری مسجدیں آباد رہیں۔ اور کسی نے کہا تھا، کسی دانا اور بینا آدمی کا یہ قول ہے، اس نے یہ بات کہی تھی کہ اگر مسلمانوں کی عام مسجدوں میں وہ اجتماع ہونے لگے جو فجر کی نماز میں ہوتا ہے، ہر فجر میں وہ اجتماع ہونے لگے جو رمضان کی فجر میں ہوتا ہے، تو سمجھ لیں کہ اس دن مسلمان کامیاب ہوں گے، اس دن مسلمان فاتح ہوں گے، اس دن اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ان کے ساتھ ہوگی، جس دن ان کا فجر کا رمضان کا اجتماع وہ عام دنوں کے اجتماع میں تبدیل ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے گا، آپ بھی دیکھیے گا، ابھی جیسے جیسے وقت گزرے گا تو بڑی عجیب ترتیب ہے، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اعلان ہو رہا ہوگا کہ بھئی کہاں ہیں وہ سارے لوگ، بھاگ گئے، نظر نہیں آ رہے، گم ہو گئے۔ اگر کسی کو پتا ہو تو یہاں جامع مسجد گول مارکیٹ میں پہنچا دے، پتہ ہی نہیں یا اللہ کہاں چلے گئے، کس بل میں گھس گئے۔ اور اب ماشاءاللہ آپ دیکھیں ایسے ایسے لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ جو عام دنوں میں مسجد میں نظر نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے نیکی کو کرنا آسان کر دیا ہے، نیکی کو کرنا اللہ نے آسان کر دیا ہے، شیطان جو ہے وہ قید ہو گیا ہے، اعمال کرنا سہل ہو گیا ہے۔ تو الحمدللہ نماز میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، عام دنوں میں 20 رکعت تراویح، 20 رکعت نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت پڑھتے ہیں، وہ بھی جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے 4 رکعت پڑھی، اور یہ جا اور وہ جا، 1 گھنٹہ اور 1.25 گھنٹہ کھڑا رہنا، آپ تو شاید سمجھ رہے ہوں گے کہ آسان ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ رمضان سے پہلے آدمی سوچتا ہے کہ کیسے ہوگا، دیکھیے جب آدمی مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا 1.25 گھنٹہ کیسے گزرا۔ ہاں البتہ اتنا پتا ہے کہ پیچھے والوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ رکعت کون سی چل رہی ہے، اتنا یہ تو مجھے بھی پتا ہے، پیچھے والوں کو نہیں پتا ہوتا، وہ انجن کو دیکھ کر چل رہے ہوتے ہیں کہ جہاں بیٹھ گئے بیٹھ گئے، جہاں کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے۔ اب اگر پوچھ لو کسی سے کہ بھئی کون سی رکعت چل رہی ہے، نہیں، چلے اتنا بھی غنیمت ہے، الحمدللہ اتنا بھی اللہ کا شکر ہے۔ خیر، تو 20 رکعت تراویح پیچھے کھڑے ہونا اور سننا، دیکھیں پڑھنے والے کا مجاہدہ پڑھانے والے کے مقابلے میں زیادہ ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔
पढ़ने वाले का मुजाहिदा, पढ़ाने वाले की टेंशनें और बहुत सारी हैं, बहुत सारी टेंशन है उसकी। लेकिन जो पीछे खड़ा हो रहा है ना, वो तो बेचारा खामोश खड़ा है। जो पढ़ा रहा है उसको ये भी देखना है कि ये आज जो मैं पढ़ रहा हूं इसका मुतशाबे कहां पर है, उसे ये भी देखना है कि ये रकात कौन सी रकात है, उसे ये भी देखना है कि कहीं गलती ना आ जाए, उसे ये भी देखना है कि अब 4 रकात हो गई है या 5वीं रकात है, बैठना है या खड़ा होना है, अगली रकात में कहां से शुरू करना है, वगैरह वगैरह। 1000 मसाइल हैं पढ़ाने वाले के दिमाग में। आप अगर खड़े हो जाएंगे जाने नमाज पे तो इंशाअल्लाह तबीयत आपकी साफ हो जाएगी। सही कह रहा हूं। ये अल्लाह ताला की तौफीक है ना, इसमें मेरा कोई कमाल है और ना आपका कोई कमाल है। अल्लाह ने तौफीक दी पढ़ने पढ़ाने की, हमें पढ़ाने की, आपको सुनने की। ये अल्लाह का एहसान और शुक्र है। मैं सिर्फ ये बात अर्ज कर रहा हूं कि 20 रकात 1.25 घंटा खड़ा रहना, और अभी ताजी अफ्तारी की भी होती है, नींद का खुमार होता है, सुस्ती हो रही होती है, तबीयत बोझल हो रही होती है, लेकिन उसके बावजूद आदमी जो है वो एक तरावी नहीं छोड़ रहा। तो यहां तक तो मामला बहुत आसान है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम रोजा भी रख रहे हैं, हम तरावी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इन दोनों चीजों के साथ साथ रमजान जो है वो सिर्फ इन 2 चीजों का नाम नहीं है। मैं पहले कई दफा जिक्र कर चुका हूं, रमजान सिर्फ इन 2 चीजों का नाम नहीं है कि आपने रोजा रख लिया, भूखे प्यासे रहे और आपने तरावी पढ़ ली, नहीं, बल्कि कोशिश इस बात की कर रही है, एहतमाम इस बात का करना है कि पूरे दिन और रात हमसे अल्लाह ताला की किसी नाफरमानी का सुदूर ना हो, कोई अल्लाह ताला की नाफरमानी हमसे सरजद ना हो जाए। और रोजा रखकर गुनाह कर रहा है आदमी, तो ये तो और ज्यादा खतरनाक बात है, और ज्यादा खतरनाक। देखिए, एक गुनाह वो है जो रोड पर आदमी कर रहा है, रोड पर कर रहा है, वो भी गुनाह है। और एक गुनाह वो है जो आदमी मस्जिद में बैठकर कर रहा है, वो भी गुनाह है। और एक गुनाह वो है कि जो बैतुल्लाह में बैठकर कर रहा है, तो गुनाह की शिद्दत में इजाफा हो रहा ही नहीं, हो रहा इजाफा। तो रमजान, रोजा, तरावी, मुकद्दस अय्याम, मुकद्दस रातें, फिर उसमें अगर इंसान अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहा है तो ये बड़ी खतरनाक बात है, ये बड़ी खतरनाक बात है। जिस तरह रमजान में अल्लाह ताला नेकियों के सवाब को बढ़ा चढ़ा देते हैं, उसको दुगना कर देते हैं, तो याद रखिए कि इसी तरीके से गुनाह का वबाल भी इसी तरह बढ़ जाता है, गुनाह का वबाल भी इसी तरीके से बढ़ जाता है। और मैं तो एक बात अक्सर कहा करता हूं कि अगर फर्ज कर ले कि अगर आपसे ज्यादा नफली इबादतें नहीं हो रही, नफली इबादतें ज्यादा नहीं हो रही, कोई बात नहीं, लेकिन गुनाह से हत्तल इम्कान बचने का एहतमाम करें, गुनाह से बचने का हत्तल इम्कान एहतमाम करें। और जब इस तक़वे के साथ इंशाअल्लाह हम अपने रातों को, हम अपनी रातों को और अपने दिन को जब हम गुजारेंगे इस तक़वे के साथ, तो यकीन जानिए कि जिंदगी गुजारना आसान हो जाएगा। तक़वे को अगर हमने अपने साथ ले लिया, जिंदगी गुजारना आसान हो जाएगा। इसलिए कि तक़वा इख्तियार करने वाले के साथ अल्लाह की नुसरत और मदद होती है। और अगर इस तक़वे से हटकर हमने जिंदगी गुजारी, जिस तरबियत से अल्लाह ताला हमें गुजारना चाह रहे हैं, उससे मुंह मोड़कर अगर हमने जिंदगी गुजारी, तो फिर जिंदगी गुजारना मुश्किल होगा। फिर अल्लाह ताला जिंदगी में हम अल्लाह को साथ नहीं ले सकते। इसलिए ये महीना जो है वो अल्लाह ताला की इबादत का भी है, ये महीना गुनाहों से बचने का भी है, ये महीना तक़वा इख्तियार करने का भी है, ये महीना सब्र का भी है। और जगह 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 इसी बात का सबक दिया जा रहा है और यही बात सिखलाई जा रही है कि रमजान का महीना जो है वो सब्र का महीना है। और वो हदीसें आप सुन रहे हैं, मुसलसल वो हदीसें कहीं ना कहीं आ रही हैं कि इज़ा काना यौम अहदिकुम, जब तुम में से किसी आदमी का रोजा हो, जब तुम में से किसी आदमी का रोजा हो और कोई आदमी उससे लड़े, फलयकुल इन्नी इम्रुउन साइम, तो वो ये कह दे कि मैं रोजे से हूं। वहां की तिलावत नहीं, कोई लम्हा हमारा ऐसा नहीं जाया होना चाहिए कि जिसमें जबान से हम अल्लाह ताला का जिक्र न करें। बहुत सारे काम आप कर रहे हैं, नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़कर अभी हर आदमी जगह जगह चला जाएगा, अपने घर पे काम काज पे चला जाएगा, सारे काम आप करें, लेकिन जबान चला सकते ही नहीं चला सकते, ये उसमें कोई रुकावट है? नहीं बता रहे, चला सकते हैं जबान,
भाई आप रास्ता तय कर रहे हैं, जबान भी चलाते रहे, पहला कलमा पढ़ते रहे, तीसरा कलमा पढ़ते रहे, दुरूद शरीफ पढ़ते रहे, इस्तिग़फ़ार और तौबा करते रहे अल्लाह ताला से, अल्लाह के सामने रोते धोते रहे, इसमें क्या रुकावट है? तो जो इबादत है वो अपनी जगह, लेकिन उन इबादत के साथ साथ इस बात का लिहाज और ख्याल रखा जाए कि कोई लम्हा जिसमें मैं नेकी कमा सकता हूं, जिसमें मैं अपने अमाल में अजर और सवाब जमा कर सकता हूं, उसका जखीरा कर सकता हूं, वो मुझे हाथ से मौका गंवाना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं बहुत आगे की मैं बात कर रहा हूं, बहुत आगे की बात कर रहा हूं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कोई ऐसा शायद मौका आ जाए कि जबान से जिक्र करना चाह रहे हो और जबान साथ न दे रही हो। अल्लाह ताला बचाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो अभी तो जबान भी चल रही है, अभी तो दिमाग भी चल रहा है, अभी तो हाथ पांव भी चल रहे हैं, अभी ताकत और कुव्वत भी मौजूद है, अभी गुनाहों से बचने का अज़म और इरादा भी आपके अंदर है। तो भाई अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है, उससे फायदा उठा ले। रमजान आया है, रमजान गुजर जाएगा, लेकिन सही बात यह है कि मैं अपना जायजा और अपना मुहासबा करूं, आप अपना जायजा और अपना मुहासबा करें कि इस रमजान के दिनों के गुजरने के साथ 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 मेरे दिन और रात में, मेरी तबीयत में, मेरे मिजाज में तब्दीली आ रही है या नहीं आ रही? अगर तो तब्दीली आ रही है मेरे मिजाज में, मेरी तबीयत में, मेरे उठने बैठने में, मेरे दिन और रात के मामूलात में अगर तब्दीली आ रही है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि यह रमजान मेरी जिंदगी का बेहतरीन रमजान साबित होगा इंशाअल्लाह। और अगर खुदा न खासा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तब्दीली नहीं आ रही, सब काम चल रहे हैं, तब्दीली नहीं आ रही, रोजा भी रख रहे हैं, तरावी भी पढ़ रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन जो मिजाज में तब्दीली नहीं आ रही, तबीयत में तब्दीली नहीं आ रही, जो अंदरूनी कैफियत हैं वो कैफियत नहीं बदल रही, अल्लाह ताला के सामने आंसू नहीं निकल रहे, अल्लाह ताला के सामने तौबा इस्तिग़फ़ार करने का मौका नहीं मिल रहा, तो ये बात जरा सी सोचने की है, ये बात फिक्र की है, ये बात अपने मुहासबा करने की है, अपना जायजा लेने की जरूरत है। तो बहरहाल हम सबको ये सारी बातें आप जानते हैं, सिर्फ एक मुज़ाकरा है और एक भूली हुई बातों को याद दहानी करानी है। कहने वाला सबसे ज्यादा मोहताज है, मैं भी मोहताज हूं, आप भी मोहताज हैं। हम सब कोशिश करें इस बात की और एहतमाम करें इस बात का कि ये रमजान मेरी जिंदगी के आने वाले दूसरे रमजानों से नहीं बोल रहे, सब नहीं बोल रहे, बेहतर हो, मुख्तलिफ हो, बेहतर हो, मुख्तलिफ हो। इंशाअल्लाह इसकी कोशिश अगर हम करेंगे, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे और जो बातें बताई जा रही हैं उन बातों पर अगर अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे दें, तो यकीनन इंशाअल्लाह ये रमजान आपका साबका रमजानों से कदरे मुख्तलिफ होगा। अल्लाह ताला इन बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।